الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين كثيرا كثيرا، وعلى آل التقى والنقى إلى يوم الجزاء كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد میرے نبی مکرم شفیع معظم روح کائنات جان کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جملہ علماء و جملہ سامعین و حاضرین، ہمارا ٹاپک حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے شروع تھا. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 1240 سال عمر پائی، اور آپ نے 950 سال اپنی امت کو دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا. اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے آپ نے دن کو بھی رات کو بھی تبلیغ فرمائی، لیکن آپ کی قوم میں سے تقریباً 80 کے قریب افراد جو تھے وہ ایمان لائے تھے. ایمان نہ لانے کی وجہ یہ بھی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پہ ایمان اس لیے نہیں لاتے ہیں کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں، ہم آپ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس غریب لوگ آگے بیٹھتے ہیں، جب یہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے آپ ان کو اپنے دربار سے نکال لیں گے تو اس کے بعد ہم ایمان لائیں گے. ان کا مطلب اور مقصد یہ تھا. تیسری بات ایمان نہ لانے کی یہ بھی تھی کہ کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کو کوئی ہماری اوپر فضیلت حاصل ہے ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی فضیلت کے لیے جو کافر لوگ تھے انہوں نے یہ چیزیں ذہن میں رکھی ہوئی تھی کہ کوئی بڑا جاگیردار ہوگا، کوئی بڑا سرمایہ دار ہوگا، کوئی بڑا پیسے والا ہوگا،
یا کسی بڑے عہدے پہ ہوگا تو جناب وہی بڑی شان والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام جو ہیں، انہیں ہماری اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تو اس واسطے یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان کیسے لائیں؟ تو یہ وجوہات تھی ایمان نہ لانے کی۔ پھر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جواب بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، اللہ کا خوف تو تمہارے دلوں کے اندر اتارنا چاہتا ہوں۔ میں تم میں سے ہوتے ہوئے، انسانوں میں سے ہوتے ہوئے تمہارے لیے رب کی رحمت کا متلاشی ہوں۔ تمہیں اس بات پہ تعجب کیوں ہو رہی ہے کہ میں انسانوں میں سے رسول بن کے آ گیا؟ بہر صورت حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جس وقت 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن ان پہ اثر چند کے علاوہ کسی پر نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ان لوگوں سے اپنی جو رحمت ہے، بارش، اس کو چھین لیا، یعنی ان کے اوپر اللہ پاک نے بارش برسانی بند کر دی۔ دوسری جو چیز ہے جو ان کے اوپر آئی، جو عذاب آیا ان کے اوپر، وہ یہ تھا کہ ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی، ان کی اولادیں پیدا ہونی ختم۔ اللہ پاک نے اپنی نافرمانی اور اپنے نبی کی نافرمانی کے بدلے میں انہیں یہ عذاب دیا، بارشیں بند کر دی، عورتیں بانجھ ہو گئی، اولادیں پیدا ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ عذاب جب آیا تو اللہ کے نبی اپنی قوم کو پھر بھی سمجھانے کے لیے انہیں مختلف طریقوں سے سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، انہیں کسی طریقے سے عذاب آخرت کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے وہ کہتے رہے کہ تم اللہ کو ماننے لگ جاؤ، اس کی توحید کو مانو، اس کو وحدہ لا شریک مان کے اسی کی عبادت کرو۔ لیکن انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے نبی نے اپنا کام پھر بھی جاری رکھا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر فرمایا، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ کا قرآن پارہ نمبر 29 ہے، سورہ نوح آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک ہے، جس کی میں نے تلاوت بھی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، ہے میری قوم، تم نے میری نہیں مانی ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے ہو، میری رسالت کو نہیں مانتے ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش بند کر دی ہے، تمہاری عورتوں کو بانجھ کر دیا ہے، اولادیں پیدا نہیں ہوتی ہیں، یعنی تمہیں اولاد جیسی نعمت سے بھی محروم کر دیا گیا ہے، بارش جیسی نعمت سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ رب کے عذاب کی صورتیں ہیں۔ اے میری قوم، میں پھر بھی تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہوں، خیر چاہتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری قبر و حشر کے لیے میں تمہارے لیے بھلائی والے معاملات کرتا ہوں۔ اے میری قوم، میں تمہیں کہتا ہوں رب کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی وہ جو تبلیغ تھی اس کا ذکر قرآن میں کیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جناب نوح نے یوں کہا، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا
ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم، یہ جو رب نے بارشیں روک لیے، بچے جناب نہیں پیدا ہو رہے، دنیا میں نئی مخلوق نہیں آ رہی ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہو سکتا ہے، اس کے لیے طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا اے میری قوم، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس کی بارگاہ میں استغفار کرو، اس کی بارگاہ کے اندر توبہ کرو۔ انہو کان غفارا، بے شک میرا رب وہ رب ہے جو بخشنے والا ہے۔ اے میری قوم، جس وقت تم توبہ کر لو گے، توبہ کرنے کے بعد رب قدیر کی ذات پہ امید ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ فرمائے جب تم توبہ کرو گے اللہ پاک تمہیں بخش دے گا، جب تم توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی موسلادھار بارش تم پہ نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میری قوم، جس وقت تم توبہ کر لو گے اللہ پاک آسمان سے موسلادھار بارش بھی نازل فرمائے گا، اور مالوں کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے سے اللہ پاک تمہاری نصرت و مدد فرمائے گا۔ اللہ پاک نے آگے مزید فرمایا اللہ پاک کے پیغمبر نے فرمایا اے میری قوم، جب تم توبہ کرو گے رب قدیر تمہارے لیے باغات پیدا فرما دے گا، تمہارے لیے نہریں رواں فرما دے گا۔ فرمایا اے میری قوم، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ تو قرآن پڑھے جا رہے، ذرا اچھی بانر کہتے سبحان اللہ۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی بارگاہ سے عزت حاصل کرنے کے متلاشی کیوں نہیں ہو؟ اے میری قوم، یہ جو عذاب کی کیفیت تمہاری اوپر آ گئی ہے، اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرنی ہے، تم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ جب تم توبہ کرو گے رب قدیر بارشیں بھی نازل فرما دے گا، اولادیں بھی تمہیں عطا فرما دے گا، تمہیں مال بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ طریقہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، قوم اکڑ مزاج تھی، ان کے من میں جناب والا تکبر موجود تھا، متکبرانہ انداز کے اندر ایک دوسرے کو کہنے لگے اوے سنگیو ساتھیو اے تے آخ دینا، لیکن انہاں دی گلاں پچھا نہیں جانا، انہاں دی گلاں پچھا نہیں جانا، یہ جو تبلیغ کرنے نے انہاں دی تبلیغ پچھا نہیں جانا، اسی جنہ دی عبادت کرنے ہیں انہاں دی عبادت ہی کر دے رہے ہو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ان کی اس بات کو بھی نقل فرمایا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وہ جو متکبر لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے، ایک
دوسرے سے کہنے لگے لا تذرن آلیتکم، اے جڑے جھوٹے موٹے خدا بڑھائے دن، بت بڑھائے دن، انہاں دی عبادت کر دیو، او سنگیو ساتھیو انہاں دی عبادت نہیں چھوڑنی، انہاں دی عبادت کرنی ہے۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، تُساں نے کدے بھی ود دی محبت نہیں چھوڑنی، سُوَاعًا یغوثا یعوقا نصرا، یعوق تُساں شاید جناب نبی جی کو لگے میں چلو اس کی وضاحت تھوڑی جی کر دینا، ای بت ہیں انہاں دے نام ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ او بڑے بڑے سردار آخن لگے کہ تُساں نے جناب خود دی محبت نہیں چھوڑنی، اس تے اگا سجدہ کرنا ہے، سواعہ دی اگا سجدہ کرنا ہے، یغوث دی عبادت نہیں ترک کرنی، اسی طرح نصر دی عبادت بھی ترک نہیں کرنی، انہاں دی بتاں دی عبادت کرنی ہے، انہاں دی پیروکاری کرنی ہے، انہاں دی اگا ہی سجدہ کرنا ہے۔ آپس وچ دیکھی دویاں کہ آخن لگے بڑے بڑے جڑے ایسے نا دنیا دار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے جاگیردار ایک ہی دویاں آنے لگے اے نوح علیہ السلام نے تبلیغ پوچھا نہیں جانا، اے جنہ جنہ دی تسی عبادت کر دیو نا بہت بڑا ہے دن انہیں دی عبادت کرنی ہے۔ پھر انہوں نے کہا آگا مزید بھی قرآن پاک پوچھا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سارے لوگ جناب اس طرح کی دو انہوں گل کر کر کیتے گمراہ کیتے، تے او کی کرنے ایسے جناب انہاں دی پوجا کر دے ایسے۔ اصل میں یہ جو قرآن پاک کے اندر ہے ود بولیں یا ود بولیں، سوا یغوث یعوق اور نصر، یہ اصل میں یہ اللہ کے نیک بندے تھے، میں ڈیٹیل میں نہیں میں مختصر بتاؤں گا، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ پھر لوگوں نے جناب وقت کے بدلنے کے ساتھ جب یہ فوت ہو گئے تو ان کی تصویریں بنا لی، ان کی تصویریں بنا لی، کمرے میں رکھی ہوتی، تصویروں کی تعظیم وغیرہ کرتے، ادب کرتے، کہتے جی کہ ہمارے بزرگ سن، اے دنیا تو چلے گئے بڑے نیکوکار سے۔ پھر اس تو بعد علی جڑی نسل آئی نا تو نا بعد علی نسل نے جناب کے کیتا اسی طرح دے بت بڑھا کے دے یا جناب وہی تصویریں سامنے رکھ کے تو انہوں بھی سجدہ کرنے لگ گئے، انہوں بھی سجدہ کرنے لگ گئے، تو اس طریقے نال سارا سلسلہ آگے چلیا۔ تو پھر اسی طرح بتوں کی جو عبادت تھی وہ ہونے لگی۔ یہ وہ بت ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے، فرمایا کہ نوح علیہ السلام ایک طرف رب کی توحید کی دعوت دیتے، اپنی رسالت کی دعوت دیتے، اور دوسری طرف جناب یہ لوگ ایک دوسرے کو یہی کہتے کہ بس یہ نہ بتوں دی کہ کرے ہو عبادت کرے ہو۔ ہر دو اطراف سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آج بھی دیکھیں کفر اپنا کام کر رہا ہے، مسلمان اپنا کام کر رہے ہیں، اور ایک نہیں، بے ایمان اپنا کام کر رہے ہیں اور مسلمان اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا جناب نوح علیہ السلام نے انہیں کیا فرمایا؟ فرمایا تم استغفار کرو، تمہاری استغفار سے یہ فائدہ ہوگا کہ رب بارش بھی نازل فرمائے گا اور تمہیں مال بھی دے گا اور اولادیں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے باغات بھی پیدا فرما دے گا، نہریں بھی جاری ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں یہاں پہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضور قات سالی ہو گئی ہے، بڑی سبق کا موضوع گل ہے، میں تو سن سامنے عرض کرنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہ شکایت کرنے لگا حضور قات سالی ہو گئی ہے، آپ کچھ وظیفہ بتا دیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جا استغفار کر۔ کیا کرنا جی؟ استغفار کر۔ دوسرا شخص حاضر ہویا تو اس نے عرض کی تھی حضور غربت زیادہ ہو گئی ہے، ذرا دعا فرماؤ نا، اللہ پاک مہربانی فرماوے، کوئی ورد وظیفہ بھی دسو۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جا استغفار کر۔ قات سالی دی بارے بھی آیا ہے جا استغفار کر، تو جناب جس وقت دوسرے بندے نے آئے تھی غربت ہو گئی ہے تو ایسا میں کیا ہے جا استغفار کر۔
اسی طرح تیسرا بندہ ایک حاضر ہوا اور آگے کہنے لگا حضور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ پاک مجھے بیٹا دے دے، بیٹا نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بھی یہی جواب ارشاد فرمایا، فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار کرو۔ اسی طرح تیسرا بندہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، آ کے عرض کرتا ہے حضور میرے باغات ختم ہو گئے، باغ سوکھ گئے، آپ کچھ وظیفہ عطا فرمائیں۔ آپ نے پھر فرمایا جا استغفار کر۔ کی کر؟ ہر بندے دا اپنا مسئلہ ہے نا، لیکن سارے دے جواب اس کے آخے استغفار کر، استغفار کر۔ کول جڑے بیٹھے دے ایسے نا احباب آپ دی معیت وچ، آپ دی محفل وچ، انہاں وچ ایک بندے نے عرض کی تھی حضور ایک بندہ آیا تے اس دی جو مراد اسی وہ اور اسی مطلقات سالی دے بارے میں اس نے گل کی تھی، دوسرے نے بیٹے دے بارے میں گل کی تھی، تیسرے نے آئی جی تنگ دستی ہے، اور جڑا چوتھا ست اس نے آئی جی باغات خوشک ہو گئے نا سن دے کات سالی دی وجہ تو، اس واسطے تسی دعا کرو۔ تو سارے ایک ہی جواب دے دیتے تسوں نے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا وہ قرآن پڑھے، قرآن پاک وچ نوح علیہ السلام دا جس وقت ذکر آسا نا تے انہاں دی قوم دا جس وقت پانی بند ہو گیا تے کی آخے نوح علیہ السلام نے؟ نوح علیہ السلام نے اے ایسے کہ استغفار کرو۔ بیٹے دی گل آئی جس وقت کات سالی دی گل آئی تے پھر بھی ایک ہی گل، سارے کسی دا علاج یہی ہے کہ رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے استغفار کرو۔ استغفار کرنا تساں دا کم ہے، بارش برسانا رب دا کم ہے، استغفار کرنا تساں دا کم ہے، بیٹے دینا رب دا کم ہے، استغفار کرنا تساں دا کم ہے، کات سالی دور کرنا رب دا کم ہے، استغفار کرنا او بدیو تساں دا کم ہے، رحمت دی بارش نازل کرنا رب دا کم ہے۔ سمجھ آئی نا؟ کوئی بھی مشکل ہو، بڑی سے بڑی مشکل ہو، آپ ساری مشکلات کا حل ایک ہی چیز میں اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دل و جان سے عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرو، اس کی بارگاہ میں استغفار کرو، رب کائنات آپ کی سینکڑوں حاجتیں بھی پوری فرمائے گا، مشکلات بھی آسان کر دے گا۔ گل سمجھ آئی جی؟ یہ میں نے ایک سبق والی بات تھی اسی لیے میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اچھا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن آپ کی قوم نے کیا کیا؟ ایتے ہمیشہ ہوندے نا نیک لوگ جناب نیکیاں پھیلانے ایسے کوشش کریں نا، سامنے مقابلے وچ آنے والے آئی جانے، پھر وڈیاں وڈیاں گلاں بھی کرنے، بڑے بڑے معاملات ہونے، عجیب عجیب باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسی باتیں کہ جن کو بندہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے، نیکی کی دعوت دینے والا، نیکی کی طرف بلانے والا، وہ آپ کی قبر کی بلائی چاہتا ہے، آپ کے حشر کی بلائی چاہتا ہے، آپ کی دنیا کی بھی بلائی چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جیے تو مسلمان عاشق رسول ہو کے جیے، مرے تو عاشق رسول ہو کے مرے، جب محشر کے میدان میں جائے تو اس کے پاس جناب اس کا چہرے پہ 12 نہ بجے ہوں، بلکہ یہ کامیاب ہو کے محشر کے میدان میں کھڑا ہو، وہاں سے بھی آگے جنتوں میں جائے تو کامیاب ہو کے جائے۔ دین والا بندہ تو یہ سوچ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن مقابلے میں آنے والا صرف دنیا داری سامنے رکھ کے آتے نہ میں اس چیز نہ مانتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نہ ماننا، ایک یہ ہوتا ہے کہ جناب آگے سے چڑھائی کر لینا، آگے سے باتیں سنا، وہ مولوی ہے نا، یہ تو مولوی ہے۔ گل سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی؟ مولوی کس واسطے کر دے یار؟ اپنی جناب اس کسی مطلب مقصد سے کرنے نہیں، عوام الناس دی قبر و حشر دی بہتری واسطے کرنے۔ لیکن یہی حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے تبلیغ فرمائی، چلو جی انہوں دی قبر حشر ٹھیک ہو جاوے، ادھر تبلیغ ہو رہی ہے انہوں دی ہی بہتری واسطے، لیکن دوسری طرف انہوں نے کیا کیتا؟ انہوں نے جناب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہی معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر، انہوں نے گمراہ آخنا شروع کر دیتا۔ کیا ہے جی؟ معاذ اللہ، یعنی اس طرح دے کٹیے لفظ استعمال کیتا،
اسی طرح انہوں نے جناب اگو حضرت نوح علیہ السلام جھوٹا آخنا شروع کر دیتا. ایک اج دی گل نہیں ہے کہ نیک لوگ اگر تساں دی قبر و حشر استی بہتر کو گل کرن تے اگو جناب وہ جو ہوندی ہے نا، میں لفظ خیر میرے منہ تو آ گیا سے میں چھوڑ دینا اس لفظ نہ بولنا، لیکن ہے کہ اگو جس طرح دی گلاں علماء دے سامنے کیتیاں جانی ہیں نا، مولوی حضرات کے سامنے کیتیاں جانی ہیں نا، علماء کے سامنے، مفتیان کرام کے سامنے، آگے سے دنیا دار بندہ جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ نوح علیہ السلام کے دور کے پرکٹ کافروں کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ ایک کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں. عالم دین کے لیے غلط لفظ زبان سے استعمال کرنا، عالم دین کو برا بھلا کہنا، عالم دین کی غیبت کرنا، اس کے ساتھ حسد رکھنا، دشمنی کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، ایک کافروں کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ تسی آسو جی کہ پتہ نہیں آپ کولو ویسے ہی زور لا کے گل کر دیتی. نہ 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 آپ کولو تے گل نہیں، رب دا قرآن پڑھ سامیں، قرآن وچ کتھے جی ذرا بولو تے صحیح نا. اللہ اکبر بے قدیر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ان کی بات کو نقل فرماتا ہے. پارہ نمبر 8 ہے، سورہ آراف ہے، آیت نمبر 60. پارہ نمبر 8 تے سورت نمبر آیت نمبر 60. اچھا اللہ پاک نے ان کے قول کو نقل فرمایا. انہوں نے کہا قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. انہوں دی قوم دے نوح علیہ السلام دی قوم دے بڑے بڑے جڑے کافر آسے نا، بڑے بڑے سردار نے، انہوں نے کہا کہ اسے تے انہوں گمراہ پانے معاذ اللہ. یعنی ان کے بڑے بڑے جو تھے نا اس وقت کے نکھٹو قسم کے، انہوں نے نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ گمراہ کہا. ایک قرآن پاک کی آیت وچ ہے. اگر جاؤ انہوں نے نوح علیہ السلام دے بارے وچ اور بھی لفظ استعمال فرمائے. ایک لفظ استعمال کیتا کہ جھوٹے معاذ اللہ، بل نظنکم کاذبین، اسے انہوں جھوٹا سمجھنے ہیں. استغفر اللہ. نہیں نوح علیہ السلام بھی جھوٹا دیتا. او یار وہ تو سندی قبر و حشر بہتر کرنا چاہنے تو اسی آتو جناب کی معاذ اللہ یہ گمراہ ہے. وہ تو سندی قبر و حشر بہتر کرنے لگے دے، اس سے سچ دسنے تو سندے سامنے، لیکن تو اسی آتو وہی جھوٹے ہیں معاذ اللہ. مڑ کے الٹا الزام لاندے ہو. آؤ اگا جاؤ قرآن پاک کی دے اندر تیسرا مقام اللہ پاک نے پارہ نمبر 18 سورہ مومنون آیت نمبر 25 کے اندر اگلی ان کی ایک بات کا ذکر کیا ہے. اچھی آواز کہتے سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا ان بڑے بڑے سرداروں نے یہ بھی کہا ان ہوا الا رجل بگی جنت فتربصوا بگی حتی حین. ان بڑے بڑے کافروں نے نوح علیہ السلام کے دور کے کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ جھوٹا ہے معاذ اللہ، یہ معاذ اللہ گمراہ ہو گیا ہے. جس وقت جناب والا یہ باتیں انہوں نے کہی، حضرت جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں ان باتوں کے جواب میں کچھ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے ابھی بات جناب نوح علیہ السلام کی ذات کی ہو رہی ہے. جب جھوٹا کہا ان کی ذات کے حوالے سے کہا، جب دیوانہ کہا ذات کے حوالے سے کہا، ان کی ذات کے حوالے سے کہا، جب گمراہ کہا ان کی ذات کے حوالے سے کہا. فرمایا او رب دے بندیو، اور رب دی مخلوق جو تسی جدوں تک میری ذات دے بارے میں کچھ بھی آخسو میں نہ بولنا. یہ جو گل میں کر رہے ہو نا کہ جناب میری ذات دے بارے میں تسی کوئی گل کرسو خیر معاف کرسا، لیکن دینی منصب دے بارے میں گل کرسو تے اتھو پکڑ سو. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ دینی کسی عہدے کی بات ہوگی پھر چھوڑنے والی بات نہیں. ایک کتوں سکھیا سا نے حضرت نوح علیہ السلام کو. نوح علیہ السلام نے جب انہیں جھوٹا کہا گیا نوح علیہ السلام نہیں بولے، گمراہ کہا گیا نہیں بولے، پھر جناب دیوانہ کہا گیا نہیں بولے. ایک قرآن ہے نا جی، نہیں بولے نا، مطلب ہے ذاتی کوئی گل ہوئے تو نہ کر سکتے. خیر ہے یار معاف کوئی گل نہیں، بڑے ہو کہ چھوٹے ہو معاف ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ نبیوں کو لوگوں نے سکھے. لیکن جس وقت دین دی اسلام دی گل آ جائے، اسلامی کسی اور دی گل آ جائے، اتنا پھر بولنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے. سمجھ آئی؟ اس ڈٹ جانا
چاہے دنیا کا صدر وزیر اعظم اور بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، وہاں دینی منصب کو بچانے کے لیے جو نہیں بولتا وہ بے غیرتی کر رہا ہے، جو بول رہا ہے وہ دین کا حق ادا کر رہا ہے۔ گل سمجھ آندی ہے کہ نہیں؟ جڑا نہیں بولتا ایسی موقع دا کہ وہ جی وہ فلانے تے فلانے تے فلانے جاوے چند پہ فلانے اسوں کے لگے کسی نال کون کس درجے تے اسے تے اے دے اساں کہ اسلام دے خلاف بول رہے یا اسلام دے حق وچ بول رہے؟ اگر اسلام دے حق وچ بول رہے تے جی بسم اللہ، اگر اسلام دے خلاف بول رہے تے بڑے تو بڑا کیوں نہ ہوئے، اصل جوتی دی نوک تے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ انہاں کچھ نہیں آئے بے ایمانو، وہ جھوٹا ہنے معاذ اللہ غلط لفظ استعمال کر لے گا، انہاں کچھ نہیں آئے، چھوڑ دیتا۔ لیکن اللہ پاک دی برگاہ بھی دعا کی تھی، اے اللہ میں مغلوب ہاں، میری تو ہی مدد کر۔ کئی دفعہ بندے جناب چپ کر جانے نا، بہت سارے معاملات میں چپ کر جانے۔ نوح علیہ السلام انہوں نے سامنے چپ کر گئے، لیکن رب دی حضور حاضری لائی حاضری لا کے آئے، اللہ میں مغروب آئے، میری مدد فرما اس معاملے وچ۔ اللہ پاک دے نبی نے مزید بھی آگے فرمایا قرآن پاک وچ ہے، پارہ نمبر 29 سورہ نوح وچ ہے، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ قرآن پاک وچ آیا نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ میری مدد فرما، ایک دعا۔ دوسری دعا کی تھی، اے اللہ ایک کافر جتنے ہیں نا، ان کافروں میں چک ایک بھی بندہ دنیا ہوتا زندہ نہ رہے، کافروں میں چک کوئی بھی بندہ دنیا ہوتا زندہ نہ چھوڑی نہ رہے۔ انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ ان کافروں میں چک اگر کوئی ایک بھی بندہ زندہ رہ گیا، اے تیرے باقی بندے کو گمراہ کر سے۔ یہ دعا کی تھی۔ اگا مزید فرمایا ولا یلدو الا فاجرا او کفارا، اگر انہ دی اولاداں بھی پیدا ہو گئی ہیں نا تو انہ دی اولاداں بھی جناب بدکاریاں بچ تے ناشکریاں بچ پہ جا سے، بدکاری کر سے انہ دی اولاد تے پھر اگر کیا کر سے جی ناشکری کر سے۔ یہ دعا کی تھی اللہ پاک دے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے۔ کہ کہتے جی دعا جدوں دعا کی تھی یہ تو پتہ چل گیا نا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی ذات دے خلاف جو انہوں نے گلاں کی تھی نوح علیہ السلام نہیں بولے، لیکن جس وقت اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیارے نوح اے تساں دی یہ جڑی قوم ہے نا اس وچوں کوئی بھی بندہ ہون ایمان لانے والا نہیں ہے۔ قرآن پاک ہے پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے فرمایا اوحی الی نوح انہو لن یؤمن من قومک، لن یؤمن من قومک۔ اللہ پاک نے وہی فرمایا اے میرے پیارے نوح سن لے تو نے تبلیغیں کی 950 سال تک میری طرف بلاتا رہا، لیکن اے پیارے نوح سن لے اب تیری قوم میں سے کوئی بھی بندہ اسلام نہیں لانے والا ہے، کوئی بھی بندہ ایمان نہیں لانے والا ہے، الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ فرمایا اے نوح تیری قوم میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، جتنے ایمان لا چکے ہیں یہی ہیں ایمان والے۔ اے میرے نوح تو نے غم نہیں کرنا ہے، اور ایمان لانے والے نہیں، بس جڑے ایمان لانے والے سے وہ ایمان کہنے کے آگئے ہون تیری قوم بچ ایمان لانے والا کوئی نہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ گل سے سنی اس تو بعد اللہ پاک نے حوصلہ بھی دیتا کہ ہون تسے جناب فکر نہ کرے ہو، اگا میرا کم ہے۔ اس طرح ہویا کہ ذات تی گل آئی نوح علیہ السلام نہیں بولے، لیکن جب نوح علیہ السلام نے ایک گل سنی تو ہون رب تا ایمان لانے والا کوئی نہیں بچے پیچھا، ہون ایمان لانے والا کوئی نہیں، دین دی گل آ گئی نا، ذات تی گل آئی بہت گندے لفظ بولے نہیں بولے نوح علیہ السلام، بد دعا نہیں کی تھی کچھ نہیں آیا، لیکن جدوں گل آئی دین علی
جی ہون ایمان کوئی نہیں لاندا تساں دی قوم وچوں حضرت نوح علیہ السلام نے پھر کے کیتا پھر جناب اس تو بعد یہ دعائیں کیتیاں یہ جو دعا میں نے بتائی نا آپ کو اس کے بعد یہ دعائیں کی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے پہلے نہیں تو پتہ چلا بات ہو اپنی ذات کی معاف کرو ایک نہیں لاکھ دفعہ معاف کرو بات ہو دین کی پھر کوئی معافی نہیں سنگیو پھر کوئی معافی نہیں بزرگو کسی بھی موڑ پہ جا کے معافی نہیں لیکن اگر ذاتی کو گل ہوئے تو پھر معافی ہے پھر معافی ہے آگے چلیں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے یہ بھی کہا اے اللہ جدوں انہوں ہدایت نصیب نہیں ہوندی یا تے انہوں ہدایت دے اے ہدایت یافتہ ہو جاؤں یا ماں صبر دے یا مجھے صبر دے عطا فرما دے تو اللہ پاک نے ایسے کیا فرمایا اے میرے پیارے نوح اب ایسے کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے ایک کشتی بنانی ہے کیا کرنے کی کشتی بنانی ہے اور ٹائم تھوڑا ہوندے اگر ٹائم ہوئے نا زیادہ تو میں تو سوں دساں جناب کہ اگہ کن کی جاؤں بہرحال کوشش کرساں اس تو بعد اگلا جمعہ بھی تقریباً پورا ہی ہو جیسی اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ کرنے کشتی بنانی ہے جس وقت کشتی بنانے دا اللہ پاک نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا فرمایا میرے پیارے نوح ہن تسی جناب کشتی بڑھاؤ نا ذرا سوچنے لی گل ہے ادھر قوم دی طرف جناب وہ تبلیغ دی گلاں ہو رہی تبلیغ من کے نو او جناب وہ نکھٹو قسم دی مندی کوئی نہیں ہے ادھر نوح علیہ السلام بھی پریشان اللہ پاک نے اچانک حکم نازل فرمایا جی کشتی بڑھاؤ ہن بظاہر عقل تے نہیں مندی جناب جتھا نہر بھی کوئی نہیں ہے جتھا دریائے کوئی نہیں ہے اس جگہ وچ بندہ کشتی بڑھانا شروع کر دے عجیب جی گل نہیں لگدی لیکن وہ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام آپ نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ جب رب نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا اے پیارے نوح آپ کشتی بنائیں آپ نے حیل و حجت کیے بغیر کشتی بنانی شروع کر دی کہ کیتا جی اے آج کل دا جناب اے دنیا دار کسی دے جس طرح جو لوگوں دے ذہن ہونے نا اس طرح دے ذہن اگر ہوندہ نا تو پھر ایک نہیں ایک سوال ہوندہ یا اللہ دریا ہے ہی کوئی نہیں قریب نہر ہے ہی کوئی نہیں پھر کشتی بڑھا ساں تو پھر چلا ساں کتا کڑی جگہ چلا ساں یہی تو اعتراض کافروں نے بھی اس وقت کیا تھا اللہ پاک نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فرمایا اے میرے پیارے نو تو نے کشتی بنانی ہے جیسے جیسے میں بتاتا جاؤں اسی طریقے سے کشتی بنانی ہے جہاں تک بات آ گئی بے ایمانوں کی جہاں تک بات ہے ان کافروں کی جہاں تک بات ہے ان بتوں کے پجاریوں کی جہاں تک بات ہے ان فاسقوں فاجروں کی وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فرمائے اے میرے پیارے نو انہا بیمانہ دی گل جدوں آ گئی ہے اور تو صرف کشتی بنانا تیرا کام ہے ان کافروں بیمانوں کو غرق کرنا مجھ رب کا کام ہے اور تو صرف کشتی بڑھا انہوں غرق میں کرساں اے میرے پیارے نو اور انہوں دے بارے وچ تو ایک گل میرے سامنے نہ کری کہ اے اللہ انہوں تے جلدی جلدی عذاب نازل کر کے ایک گل بھی نہ کری یا ایک گل نہ کری یا اللہ انہوں دے عذاب وچ تھوڑا تاخیر کر دے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اے جڑے ظالم ہیں انہوں دے بارے وچ ہون کوئی گل نہ دسی میں انہوں دی کوئی گل منتا ہی کوئی نہیں ہے بس ہون جڑا میرا فیصلہ تے وہی ہو سی کہ اس تو بعد جناب اللہ پاک دے حکم نال حضرت جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بڑھائی اور اگلے جمعے میں تساں دساں کہ کشتی کتنی وڈی سی پھر اس وچ کیڑی مخلوق سی پھر اس جناب آگا اور معاملے کے ہوئے یہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کرنے دی کوشش کرساں اللہ پاک اساں سارے جلدی آنے دی توفیق عطا فرمائے